نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ فتنوں کا صدور ہوا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حساس تھے فتنے کے معاملے میں. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، مبادرت کرو، تیز روی سے جو ہے نیکی کے کاموں کو انجام دو، اس لیے کہ فتنے جو ہے یہ تاریک رات کی طرح وارد ہوتے ہیں. آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ حالت کفر میں پہنچتا ہے. شام کو اگر آدمی مومن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے. اور اس طرح کے حالات تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھبراہٹ کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخدائن وماذا انزل من الفتن. اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے خدانوں میں سے، وماذا انزل من الفتن، اور فتنوں میں سے کیا کیا چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، تم میں سے کون ہے جو کمرے والیوں کو جگا دیں. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جو سوئی ہوئی تھیں، لکی یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھیں. یعنی جب نماز پڑھیں گی اللہ سے تعلق بنائیں گی، اپنے تعلقات کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں گی تو ان فتنوں میں کم سے کم گرفتار ہوں گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنے ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو خوش پوشاک ہوں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن آخرت میں ننگے ہوں گے. ننگے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کی حالت بڑی خوشحالی کی ہوگی، لیکن آخرت میں مکمل طور سے ثواب اور نیکیوں سے محروم ہوں گے. تو یہ فتنے ہیں اور یہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے گرمی کے موسم میں تیز ہوا جس طرح سے چلتی ہے، لو والی جو ہوا چلتی ہے، اس سے کہیں تیزی سے فتنوں کا ورود ہوگا. پوری دنیا پر چھا جائیں گے فتنے. اور بعد فتنے تو ایسے ہوں گے جو سمندر میں موج جس طرح سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے آتی ہے، اس طریقے سے فتنے سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے آئیں گے، اور اس طریقے سے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح کچھ دکھائی نہیں دے گا. یہی وہ حالات ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا.